إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، شان و شوکت، عظمت و جلالت اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری جہان کا پالنہار ہے. وہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ اگر کسی کو ہدایت دے ساری دنیا مل کر اسے ذلیل کر نہیں سکتی. اگر اللہ رب العالمین کسی کو گمراہ کر دے تو ساری دنیا مل کر اسے ہدایت دے نہیں سکتے. دنیا کی تمام تر طاقتیں، دنیا کی تمام تر قوتیں اسی کے قبض قدرت میں ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا. حضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگان دین، میری اسلامی مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنی زندگی میں دوبارہ رمضان جیسا مقدس مہینہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا. اس موقع پر سب سے پہلے
شکر گزاری مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں دوبارہ یہ برکت والا مہینہ، یہ گناہ کا معاف کرنے والا مہینہ، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے کے لیے جن اعمال کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے ان کو حاصل کرنے والا مہینہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پھر دوبارہ زندگی میں نصیب کیا ہے۔ اس موقع پر مجھے اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کتنے ایسے رشتہ دار میرے اور آپ کے گھر والے ہو، خاندان والے ہو، دوست و احباب ہو، کل ہمارے ساتھ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر افطاری کیا کرنے والے، ہمارے صفوں میں قدم سے قدم اور کندھے سے کندھے ملا کر تراویح کا اہتمام کرنے والے، فرائض نمازوں کی پابندی کرنے والے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، لیکن آج وہ ہمارے سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا ہے، صحت مند بنایا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اس پر مجھے اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات، مجھے اور آپ کو اس مہینے میں داخل ہونے کے بعد جو چیز شکریہ ادا کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ ہے دعاؤں کا اہتمام، کیونکہ منہج سلف کا یہ منہج اور طریقہ رہا ہے کہ وہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو رمضان مبارک کا برکت والا مہینہ نصیب فرما۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا ہے، لہذا سلف کا یہ طریقہ رہا کہ رمضان کے مہینے جانے کے بعد، رمضان کا مہینہ مکمل ہونے کے بعد 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہ رب العالمین ہم نے جو عبادتیں رمضان میں کی ہیں، جو ہم نے صدقہ و خیرات رمضان میں کیا ہے، جو ہم نے روزہ رکھے ہیں، ہم نے قیام کا اہتمام کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ہم نے تفسیر کا اہتمام کیا ہے، یعنی جو ہم نے نیک کام کیے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی قبولیت کی دعا سلف کیا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو یہ منہج اپناتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین میں اور آپ جو عبادتیں کرنے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ حاضرین اکرام، اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے، اس رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانی چاہیے، کیونکہ ایک رمضان انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ بار بار آپ نے حدیث سنا ہوگا، دو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں نے ایک ہی وقت اسلام قبول کیا، اور ان میں سے ایک شہید آدمی تھا، زیادہ عبادتیں کرنے والا تھا، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عام آدمی تھا جس کی وفات شہید نہیں بلکہ وہ عام انتقال کر گیا تھا، جس کی موت عام موت ہوئی تھی، وہ اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوا تھا۔ راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ شہید آدمی سے پہلے معمولی وفات پانے والا انسان جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے، پریشان ہوتے ہیں، صحابہ کے پاس آتے ہیں اور صحابہ سے عرض کرنے لگتے ہیں کہ 2 انسان ایک ہی وقت اللہ رب العالمین کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان میں سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور ایک آدمی عام موت انتقال ہو جاتا ہے، لیکن خواب میں یہ دیکھا کہ ایک تعجب خیز بات یہ ہے، پریشان والی بات یہ ہے کہ شہید آدمی سے پہلے ایک معمولی وفات پانے والا انسان پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ صحابہ کے سامنے جب بیان کیا گیا صحابہ پریشان ہو گئے، لہذا پھر راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ صحابہ اکرام پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شہید آدمی سے پہلے معمولی وفات پانے والا انسان، عام انتقال ہونے والا انسان، شہید آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے بیان فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا معمولی وفات پانے والا انسان شہید آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہ رہا؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا اس نے کیا ایک شہید آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہ رہا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فأدرک رمضان، وہ معمولی وفات پانے والا انسان جو 1 سال تک زندہ رہا، اس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مقدس مہینہ پایا۔ فأدرک رمضان فصیامہ، اس مہینے میں انہیں نے روزوں کا اہتمام کیا، نمازوں کی پابندی کی، سجدے کا اہتمام کیا۔ اس وجہ سے شہید آدمی سے پہلے ایک معمولی وفات پانے والا انسان شہید آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اور دوسرے آدمی کے درمیان جنت میں داخل ہونے کا جو فرق ہے اس کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا فَلَمَّا بَيْنَهُمَا أَبَعْدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ دونوں آدمیوں کے درمیان جنت میں داخل ہونے کے لیے اتنا فرق اور اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ رمضان کو مہینے کے پانے کی برکت ہے، یہ رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کرنے کی برکت ہے، یہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا برکت ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنی زندگی میں رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب کیا تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانی چاہیے۔ بیکار قسم کے کاموں میں، بیکار قسم کے چیزوں میں مجھے اور آپ کو یہ رمضان کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بہت بہترین سنہرا موقع پھر دوبارہ زندگی میں نصیب کیا ہے، لہذا اسے بھرپور فائدہ اٹھانی چاہیے۔ حاضرین اکرام، اسی طریقے سے یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اس سے مجھے اور آپ کو فائدہ اٹھانی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ قریب آتا ہے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی بشارت سناتے اور اس کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے کہتے آتاکم رمضان، آتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ شہر مبارک، یہ مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز و جل، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے علیکم صیام، اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے مہینے میں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور اس کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، اللہ رب العالمین اس مقدس مہینے میں، اس برکت والے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وہ تغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سرکش شیاطین اور جنوں اور شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو انسان اس رات سے محروم ہو گیا اس سے بڑھ کر بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے اس رمضان کی کچھ خصوصیات، ہم آدمی کو عزت دیتے ہیں، اس کی بہت ساری ریزن ہوتی ہیں، اس کا مال دیکھ کر، اس کی دولت دیکھ کر، اس کی پراپرٹی دیکھ کر، اس کی جاب دیکھ کر، اس کا ایجوکیشن دیکھ کر ہم اس کو عزت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کو اللہ رب العالمین نے جو مقام عطا کیا ہے اس کے بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری اللہ رب العالمین نے اس کے اندر خوبیاں رکھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، جو حق کو باطل کرنے والی کتاب ہے، اللہ رب جو انسانوں کو رہنمائی کرتی ہے، ہدایت کی طرف پھیرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو رمضان مبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یہ رمضان کی پہلی خصوصیت ہے۔ لہذا رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے۔
آپس میں دونوں کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ مجھے اور آپ کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جس کو قرآن اچھا پڑھنا آتا ہو وہ انسان کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کو پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی کو کچھ نہیں آتا وہ انسان کم سے کم سننے کا اہتمام کرنی چاہیے۔ اگر خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اگر کوئی انسان جس کو قرآن پڑھنے نہ آتا ہو پھر بھی وہ کوشش کرتا ہو، ایسے انسان کے لیے 2 اجر ہے، ایک پڑھنے کی دوسری کوشش کرنے کی۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے موقع دیا۔ لہذا اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی تلاوت پر انسان کو ثواب ملتا، جس کے پڑھنے پر انسان کو اجر دیا جاتا، جس کے پڑھنے پر انسان کو بدلہ دیا جاتا۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر آپ کو بدلہ دیا جائے گا، جس کے پڑھنے پر آپ کو ثواب دیا جائے گا، جس کے پڑھنے پر آپ کو اجر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو انسان اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے ایک حرف کو پڑھتا ہو فلہ بہ حسنۃ، وہ اس انسان کے لیے ایک نیکی ہے، وہ انسان کے لیے ایک نیکی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اور یہ نیکی 10 سے زیادہ بھی بڑھ جاتی ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ایک لفظ آ کے ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ پورا یہ حرف ہے، ولیکن الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی انسان 3 لفظ پڑھتا ہے، الف لام میم پڑھتا ہے، تو اس کے لیے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ حاضرین اکرام، قرآن مجید کی تلاوت کی برکت ہے۔ اگر کوئی انسان جس کو قرآن مجید اچھی پڑھنا آتا ہو وہ انسان کو زیادہ سے زیادہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنی چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، یہ قرآن والا مہینہ ہے۔ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق لگائے ہونی چاہیے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اگر نہیں آتا تو میں اور آپ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر، حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر کم سے کم سننے کا اہتمام مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے اپنی زندگی میں۔ اسی طریقے سے اس کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مقدس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ رب العالمین اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس کی خصوصیت ہے رمضان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار، اللہ رب العالمین افطاری کے وقت بعض لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ صرف 1-2 دن کا مسئلہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ہر دن اس مہینے میں اللہ رب العالمین بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو افطاری کے وقت بیکار وقت کو ضائع کرنے کے بجائے، چیزوں کو دیکھنے کے بجائے، دنیا کی ہرس کے بجائے، دنیا کی سامان کے بجائے، مجھے اور آپ کو افطاری کے موقع پر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ یقیناً جو انسان افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، روزے دار اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ حاضرین اکرام، اسی طریقے سے رمضان کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا، اس مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو شرکش شیاطین اور جنات ہیں اللہ رب العالمین ان کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، جیسی رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے، وَيُنَادَ مُنَادِ، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ کیا آواز لگاتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے کام کرنے والے انسان آگے بڑھ، نمازوں کی پابندی کرنے والے انسان آگے بڑھ،
روزوں کا اہتمام کرنے والا انسان آگے بڑھ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا انسان آگے بڑھ، زندگی بھر اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا انسان آگے بڑھ۔ یا باغی الشر اقصر، اے گنہگار بندے کم سے کم اس مہینے کی تقدس اور اس کی پامال کو کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو گنہگار اور نافرمانی والی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا باغی الشر اقصر، اے گنہگار بندے رک جا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے رک جا، گناہ کے کام کرنے سے رک جا۔ نمازوں کی پابندی کو تو چھوڑ دیا کرتا تھا تقریباً، لہذا اس مہینے کی مقدس کو، اس کی تقدس کو جانتے ہوئے تو کم سے کم اس میں تو نمازوں کی پابندی کرنے والا بن جا۔ اس لیے جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے بے دین دیندار ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بے نمازی ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دور ہوئے بندے رمضان کا خیال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بگڑے ہوئے انسان سدھرنے لگتے ہیں، غلط مناظر دیکھنے والی آنکھیں نیکی کے کام کرنے لگتی ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتی ہیں، اور گالیاں بکتی زبان اللہ رب العالمین کے سامنے گنگ ہو جاتی ہیں، اور فحش گانے، فحش باتیں دیکھنے والے، گالیاں دینے والے زبان انسان کی گنگ ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ ظلم کرنے والے ہاتھ انسان کے شل ہو جاتے ہیں، اور یہ میخانے کی طرف بڑھنے والے پیر انسان کے رک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کے فرزانے آخرت کے طلبگار بن جاتے ہیں، اور یہ دنیا کے افسانے، یہ دنیا کے پروانے جنت کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ حاضرین اکرام، اسی طریقے سے رمضان کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے بات یہ ہے، بعض لوگ ابھی فی الحال جب سفر میں تھا میں نے ایک یہ بات سنی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ ایک باپ، ابھی تقریباً 8 دن کے درمیان کا مسئلہ ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ بیٹا ڈگری کی ایگزام ہے، اس وجہ سے تو روزہ مت رکھ۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ ڈگری کا ایگزام آنے والا ہے، تیرے روزے کی وجہ سے تیرے ایگزام پر اثر پڑ سکتا ہے، لہذا تو روزے مت رکھ۔ حاضرین اکرام، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ انسان اپنی زندگی میں اگر روزہ نہ رکھتا ہو، طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود، استطاعت کے باوجود اگر کوئی انسان روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کی کیا حالت ہے۔ ابو حمامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، اچانک میرے پاس 2 انسان آئے، 2 لوگ آئے، تو انہوں نے مجھ سے کہا چڑھو، مجھے ایک لے جا کر ایک ایسی پہاڑ کی طرف لے گئے، ایک چٹان کی طرف لے گئے جس کو پہاڑ، اونچا پہاڑ کہا جاتا ہے، اس کے پاس لے گئے، اور اس جگہ پر مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں ہے، لہذا ان دونوں لوگوں نے کہا ہم آپ کو سہارا دیں گے، ہم آپ کو آسانی کریں گے، لہذا آپ اس پر چڑھیں۔ چنانچہ جب پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس راستہ، چٹان کا راستہ آسان کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھتے ہیں۔ جیسے ہی چڑھتے ہیں چیخ اور پکار کی آوازیں سنتے ہیں، چلانے کی آوازیں سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کے آوازیں سنی آ رہی ہیں؟ اللہ کے وہ لوگ کہتے ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں یہ وہ لوگ، یہ جہنم والے ہیں جن کے رونے کی آواز، جن کی پکارنے کی آواز آپ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اس کے بعد مجھے تھوڑا آگے لے جایا گیا۔ میں جب تھوڑا آگے گیا کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ بد نصیب ایسے ہیں، کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے، جن کے پیر اوپر ہے اور سر نیچے ہے، جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے، اور جن کے یہ جبڑے ہیں جن کے جبڑوں کو چیر دیا گیا ہے، جن کے جبڑوں کو چیر دیا گیا ہے، ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے منہ سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو ان سے پوچھنے لگے یہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کو اس طریقے سے سزا دی جا رہی ہے، جن کو الٹا بھی لٹکایا گیا ہے، ان کے منہ سے خون بھی نکل رہا ہے، جن کے جبڑوں کو پھاڑ بھی دیا گیا ہے، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ جواب دیتے ہیں
یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں، یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی کھانے پینے میں گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی روزوں کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، لہذا یہ ان کا انجام ہے۔ حضرین کرام، سوچنا چاہیے کل قیامت کے دن روزہ نہ رکھنے والوں کا کیا انجام ہے۔ آج معاشرے میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈیوٹی کا بہانہ بنا کر، کام کا بہانہ بنا کر، اپنے بزنس کا بہانہ بنا کر، اپنے ورک کا بہانہ بنا کر یا کسی اور چور بہانے بنا کر انسان روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے انسان کو اس حدیث سے عبرت لینی چاہیے، کیونکہ ایک دن دنیا ختم ہو سکتی ہے، آخرت میں مجھے اور آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ حضرین اکرام، اسی طریقے سے اور ایک حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کہ کوئی انسان، خواہ نوجوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ رب العالمین نے اگر اس کو رمضان کا مہینہ نصیب کیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اس کی قدر نہیں کرتا، ایسے انسان کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنی چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پر قدم رکھے، تینوں سیڑھیوں پر آمین آمین کہا، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آمین نہیں کہا۔ آج کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول جب پہلی ممبر پر قدم رکھتے ہیں تو آمین، دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو آمین۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مجلس ختم ہونے کے بعد صحابہ اکرام پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سے پہلے بہت سارے مرتبہ مجھے ہم تمام کو نصیحتیں کی، وصیتیں کی، لیکن آج ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ آپ نے جب ممبر پر چڑھا آمین 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 کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ جب پہلی ممبر پر قدم رکھا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسانوں پر جو نبی کا نام سننے کے باوجود بھی نبی پر درود نہیں بھیجتے۔ تو میں نے فرشتے کی، حضرت جبرائیل کی بددعا پر میں نے آمین کہا۔ جو انسان نبی کا نام سننے کے باوجود ان پر درود نہ بھیجتا ہو، ان پر درود نہ بھیجتا ہو، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ نمبر 2، جب میں دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر جو اپنی زندگی میں والدین کو پاتا ہو، ماں باپ کو پاتا ہو اور ان کی خدمت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے آمین کہا۔ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی زندگی میں والدین دیے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کر کے جنت کا فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، کیونکہ ان ماں باپ کی حقیقت ان سے پوچھیں جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے والدین کو زندگی میں پانے کے باوجود بھی ان کی نافرمانی کرتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں اور اس پر آمین کہنے والے فرشتہ امام الانبیاء ہیں۔ کیا بتاؤ یہ دعا کے رد ہونے کی کوئی چانسز ہے؟ اللہ رب العالمین ضرور ضرور ایسے لوگوں کی دعا کو قبول کرے گا۔ نمبر 3، جب میں تیسری ممبر پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، کہا، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر، ایسے شخص پر جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اس میں رمضان کی تیاری نہیں کرتا، اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل کی اس بد دعا پر میں نے آمین کہا ہے۔ بد دعا کرنے والے کون؟ فرشتوں کے سردار، اور آمین کہنے والے تمام انبیاء کے سردار۔ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین ایسی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ ایسی بد دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ یقینا اللہ رب العالمین ایسی بد دعا کو ضرور قبول کرے گا، کیونکہ بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس پر آمین کہنے والے، اس کو قبول کرنے والے پیارے نبی علیہ السلام جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ مجھے اور آپ کو آخر جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اس سے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں عبرت لینی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نوجوان، کوئی ایسا بزرگ، اگر کوئی ایسا بچہ یا خاتون جنہوں نے آج سحری نہیں کی ہو کسی غفلت کی وجہ سے، کل سے یہ عزم کر لیں کہ رمضان کا مہینہ جانے تک کبھی بھی ایک بھی روزہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اور آپ کو یہ عزم کر لینا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اس کے بعد ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی ہم قیام اللیل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری قیام اللیل کو، تراویح کو تو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ ہماری روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں صحت یابی عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماری کو تو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان ہے، اللہ ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا اور رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنا۔ اللہ رب العالمین جہاں بھی انسان دنیا کے کونے میں پریشان ہے، اللہ مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اللہ مسلمان کو صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے سے پہلے جو بھی دنیا چھوڑ کر قبر کی آغوش میں جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے پرنور فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔